ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، اصحاب فکر و نظر، ارباب علم و دانش، معززین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے آج خوشی، مسرت، سعادت کا مقام ہے کہ آج کی شام العصر فاؤنڈیشن کے نام اور العصر فاؤنڈیشن کی شام ہمارے نام، یہ دو طرفہ تعلق ہے اور میں شکر گزار ہوں اس کے مؤسس اور بانی، نوجوان باصلاحیت عالم دین حضرت مولانا فضل سبحان صاحب زادہ اللہ علما وعملا وشرفا کا، جنہوں نے اس عظیم الشان کام کا آغاز کیا۔ حضرت مولانا کے ساتھ ہماری شناسائی مارچ 2021 میں ترکی کے سفر میں ہوئی اور یہ ہمارے اس سفر کی دریافت ہے۔ ہر سفر کی کوئی نہ کوئی دریافت ہوتی اور انسان سفر سے بہت کچھ حاصل کرتا ہے، بہت کچھ پاتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے اس ترکی کے سفر میں مولانا فضل سبحان صاحب کو پایا اور یہ ہمارے اس سفر کی بہترین دریافت ہے۔ مجھے اسی وقت محسوس ہوا کہ اس نوجوان میں اللہ نے بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں، بہت جذبہ رکھا ہے، اور اس دن سے اب تک میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صلاحیتوں کو چار چاند لگائیں اور ان سے اللہ تعالیٰ عظیم الشان کام لیں۔ ملتان تشریف لائے، رمضان مبارک سے پہلے اسلام آباد میں العصر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایک پروگرام میں مجھے شرکت کی دعوت دی، مگر میں اپنے کچھ مصروفیات کی وجہ سے وہاں شریک نہ ہو سکا۔ میں نے آج العصر فاؤنڈیشن کے جو مقاصد اور اہداف سنے اور دیکھے اور ان کی خدمات کے اوپر جو ایک طائرانہ نظر اس وقت ہم نے ڈالی تو دل سے دعائیں نکلی، خوشی ہوئی۔ میں شروع میں یہ بات عرض کروں کہ میری نظر میں العصر کا کام بہت اہم ہے، اس لیے کہ جو میں سمجھا ہوں وہ یہ کہ ان کا بنیادی مقصد رجل العصر تیار کرنا ہے، اور آج اس بات کی ضرورت ہے کہ زمانے کا آدمی تیار کیا جائے، زمانے کے تقاضوں کو، ضرورتوں کو سمجھنے والا ہو۔ العصر فاؤنڈیشن کے جو بنیادی مقاصد اور اہداف سامنے آئے، اس میں سب سے پہلا مقصد ہے وہ تعلیم ہے۔ تعلیم یہی انسانوں کو بناتی ہے اور تعلیم ہی سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء علیہ السلام بھی دنیا میں بھیجے، ان سب کے بھیجنے کا بنیادی مقصد جو تھا وہ تعلیم تھا کہ وہی آسمانی سے جو ان کو ملے وہ اس کے آگے تعلیم دیں، اور کائنات کے سب سے بڑے سردار، خلاصہ کائنات، مقصود کائنات جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد اللہ نے بیان کیے، اگر ان کو دو لفظوں میں، اگرچہ وہ قرآن کی اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی 4 بیان کیے گئے، مگر ان 4 کو اگر 2 میں خلاصے کے طور پر رکھا جائے تو وہ تعلیم اور تربیت، کہ آپ کی زندگی کا بنیادی مقصد تعلیم ہے اور تربیت ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا انما بعثت معلما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، تمام انبیاء کی زندگی کا اور بعثت کا بنیادی مقصد تعلیم ہے۔ الحمدللہ اس وقت ہمارے ملک میں یا عالم اسلام میں یا دنیا میں
جو تعلیم کے ادارے ہیں وہ تقسیم ہے پتہ ہے. بعض وہ ہیں جن کے اندر صرف سائنسی علوم کی اور فنون کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور بعض تعلیمی ادارے دنیا میں وہ ہیں جن میں خالص علوم نبوت اور قرآن و حدیث کے علوم کی تعلیم دی جا رہی ہے. اگرچہ میں اس تقسیم کا قائل نہیں ہوں کہ علم دین اور دنیا کے اعتبار سے ہے کہ ایک دنیا کا علم ہے ایک دین کا علم ہے. جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے مجھے علم کی تقسیم دین اور دنیا کے اعتبار سے نظر نہیں آتی. تمام علم وہ دین کے ہی علم ہے. اس لیے کہ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو وہاں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے اپنے اسماء و صفات کا علم، بعض کہتے ہیں دنیا کی چیزوں کا علم مراد ان کی خاصیتوں کا علم ہے. حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، اللہ نے ان کو کشتی بنانے کا علم دیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے لوہے کے نرم کرنے کا علم دیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو تسخیر کا علم اللہ نے دیا ہے. تو یہ تمام اسلام کے اور قرآن کے علم ہے. اس لیے ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دنیا کے علم ہے. میری نظر میں اسلام میں علم کی تقسیم دین اور دنیا کے اعتبار سے نہیں ہے، نافع اور غیر نافع کے اعتبار سے ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں کہ اللہ مجھے دین کا علم، وحی کا علم، قرآن کا علم پہلے سے زیادہ عطا فرما، اس لیے کہ ان چیزوں کا علم بھی وحی کے ذریعے ہی آتا ہے. آپ نے یہ دعا کی ہے اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں ایسا علم آپ سے مانگتا ہوں جس کا مجھے فائدہ اور جس کا مجھے نفع پہنچے. اور ایک دعا میں فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو علم فائدہ نہ دے. تو علم کی تقسیم اسلام میں فائدے مند اور غیر فائدے مند کے اعتبار سے ہے، نافع اور غیر نافع کے اعتبار سے ہے. تو اس لحاظ سے جتنے بھی علم ہیں، خواہ وہ سائنس کا علم ہو، وہ ٹیکنالوجی کا علم ہو، یہ تمام نافع علم ہے. اس لیے کہ اگر کوئی میڈیکل کا علم حاصل نہیں کرتا تو ہم علاج کہاں سے کرائیں گے؟ اگر کوئی آرکیٹیکٹ نہیں ہے اور انجینئر نہیں ہے تو ہم اپنی بلڈنگیں کیسے بنائیں گے؟ غرضے کے یہ تمام علم بھی انسانیت کی ضرورت ہے، فائدے مند ہے، لیکن ہم اس کو آگے پہنچانے کے اعتبار سے تقسیم ہو گئے. کچھ ادارے ایسے ہوئے جنہوں نے اپنا مقصد قرآن و حدیث کے علوم کو بنایا جو ضرورت ہے، کچھ نے اپنا مقصد بنایا ان سائنسی علوم کو، وہ بھی ضرورت ہے، لیکن کوئی ایسا بھی تو ہو جو ان دونوں کو ملائے. مجھے یاد ہے کہ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مغرب سے صاف صاف باتیں، تو انہوں نے مغربی دنیا میں جو گفتگو کی اور امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں، تو انہوں نے فرمایا کہ ایک چیز تمہارے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں، اور ایک ہمارے پاس ہے تمہارے پاس نہیں. تمہیں بھی ہماری ضرورت ہے، ہمیں بھی تمہاری ضرورت ہے. تمہارے پاس جدید اور سائنسی علوم ہے جو ہمارے مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس روحانی اور نبوی علوم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. ہم سے روحانیت لے لو اور تم ہمیں سائنسی علوم دے دو، اور مل کر دونوں چلتے ہیں. واقعہ یہی ہے کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ روحانی علوم اور نبوی علوم کے حاملین جو ہیں وہ سائنسی اور جدید اور عصر حاضر کے جو فنون اور علوم ہیں وہ ان کے ساتھ تعلق جوڑ کر وہ حاصل کریں، اور ان لوگوں کو ضرورت ہے روحانی علوم کی، اور وہ قرآن و حدیث کے علوم اور نبوت کے جو علوم ہیں، جو وحی کے علوم ہیں، اس جو مقصد ہے وہ اس کو حاصل کریں. اس لیے ایسے اداروں کی ضرورت ہے جو ان کے درمیان آپس میں جوڑنے کا کام کریں اور یہ ان کو قریب لانے کی کوشش کریں. مجھے خوشی ہوئی کہ العصر فاؤنڈیشن یہ کام کر رہا ہے، اور العصر کا معنی کیا ہے؟ زمانہ. وہ یہ زمانے کے تقاضے کو سمجھ رہا ہے، اور زمانے کے تقاضوں کو سمجھنا یہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. عالم دین وہ ہوتا ہے جس کی ایک نظر قرآن و حدیث کے علوم پر ہو اور دوسری نظر آج کے تقاضوں پر ہو، آج کے زمانے کے حالات پر ہو. تو اس لیے عصر حاضر کے حالات پر اس کا ادراک، اور پھر
عصر حاضر کے تقاضوں کا ادراک یہ بہت ضروری ہے، اور یہی آپس میں برج کا اور پل کا کام اور ربط کا کام کرتا ہے۔ اس لیے العصر فاؤنڈیشن نے جو اپنے اہداف میں پہلا ہدف تعلیم کا رکھا ہے، تو میں اس میں یہی درخواست کروں گا کہ آپ جو کورسز کرا رہے ہیں بہت اچھے ہیں، لیکن آپ اپنے کچھ کراچی صوبائی دارالحکومتوں میں اللہ آپ کو آگے توفیق دے گا انشاءاللہ، اور میرا یہ ایمان ہے کہ جب کوئی اللہ کی رضا کے لیے کام شروع کرتا ہے اس کام میں بڑی برکت آتی ہے، اس اخلاص کے اندر بڑی طاقت اللہ نے رکھی ہے۔ میں نے حضرت مولانا یوسف صاحب کے ہاں ختم بخاری پر یہ بات کہی تھی کہ سب سے بڑی طاقت اخلاص کی طاقت ہے۔ آپ دیکھیے حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے بستی نظام الدین جو آج دہلی شہر کا حصہ بن گئی ہے، اس میں دعوت و تبلیغ کے کام کا آغاز کس اخلاص اور درد کے ساتھ کیا کہ ان کے پاس نہ کوئی ریاست تھی، نہ حکومت تھی، نہ ان کے پاس پولیس، نہ فوج، نہ ان کے پاس میڈیا، نہ ان کے پاس کوئی پیسہ تھا، لیکن اللہ نے ان کی آواز دنیا کے کونے کونے میں پہنچائی، اور دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا جہاں ان کا درد اور ان کی آواز نہ پہنچی ہو اور وہاں دعوت کا کام نہ ہوا ہو، نہ ہو رہا ہو۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند کے قصبے میں دارالعلوم کی بنیاد رکھی، انار کے درخت کے نیچے۔ ایک استاد، ایک شاگرد محمود، اللہ نے پوری دنیا میں دارالعلوم دیوبند کا فیض پہنچایا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قبر کے قریب برابر جگہ تھی ان کی خانقاہ میں، ان کے کمرے کی، جو میں نے بھی دیکھا ہے، وہاں بیٹھ کر انہیں تصوف پر کام کیا، قرآن و حدیث کے علوم پر کتابیں لکھی۔ اللہ نے پوری دنیا میں ان کو پہنچا دیا، اور طریقت اور روحانیت کے میدان میں باقی انہوں نے مجددانہ کام کیا۔ اللہ نے ان کی آواز کہاں کا، تو غرضے کے اخلاص میں بڑی قوت ہوتی ہے۔ تو جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ جہاں آپ ایک مختصر کورسز کروا رہے ہیں، مختلف ورکشاپس کرا رہے ہیں، لیکن آپ کے اہداف میں ہوگا کہ آگے چل کر آپ مستقل ادارہ اس کے لیے بنائیں، اکیڈمی بنائیں، جہاں 3 ماہ کے، جہاں 6 ماہی، جہاں سال کے کورسز کرائیں، اور اس سلسلے میں آپ انشاءاللہ وفاق المدارس عربیہ پاکستان، جو نہ صرف پاکستان کا بلکہ اس وقت عالم اسلام کا سب سے بڑا تعلیمی نیٹ ورک ہے، دینی تعلیم کا سب سے بڑا نیٹ ورک الحمدللہ وفاق المدارس ہے، جو اب صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر کے ملکوں میں بھی الحمدللہ نصاب تعلیم دے رہا ہے، نظام تعلیم دے رہا ہے، وہاں پر اپنے نظم کے مطابق امتحانات بھی لے رہا ہے۔ تو وفاق آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گا، اور ہم العصر فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر انشاءاللہ وہ ترتیب دینے کو تیار ہے کہ کون کون سے ایسے پروگرام ہو سکتے ہیں کہ جس میں آپ اپنی خدمات وفاق کو دیں اور وفاق اپنی سرپرستی اور تعاون آپ کو پیش کرے۔ مستقل بنیادوں پر اس بات کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جس تیزی کے ساتھ ارتداد اور الحاد آ رہا ہے، خاص طور پر ہمارے جدید تعلیم کے اداروں میں، اور جس تیزی کے ساتھ مسلم معاشروں ملکوں میں مغربیت آ رہی ہے اور اس کی وجہ اسی کے مطابق قانون سازی ہو رہی ہے، تو ہمیں اس کا راستہ روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلامی تہذیب اور اسلامی تمدن، اسلامی طرز زندگی، اسلامی طرز حیات اور اسی طرح اسلامی فکر کو سامنے لائیں، اور آج جو مغربیت ایک تہذیب اور مذہب کی شکل اختیار کر چکی ہے، ہم کس طرح اس کے آگے بند باندھ سکتے ہیں، اور کس طرح مسلمانوں کے ایمان کو اور انسانیت کے، انسانوں کی انسانیت کو ہم کیسے محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کو مستقل ادارے بھی انشاءاللہ بنانے، اور آپ بنائیں گے، اور ہم انشاءاللہ اس میں جو بھی تعاون ہوا وہ انشاءاللہ کریں گے۔ دوسرا بنیادی مقصد آپ نے اپنا تعلیم کے بعد فلاحی اور رفاہی بتایا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جناب نبی کریم، میں کیا کہتا ہوں، حقیقت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے پہلا تعارف ہمیں آپ کی سیرت طیبہ کا سب سے پہلا باب، اور آپ کی حیات مبارکہ کے سب سے پہلے حالات جو ہمیں ملتے ہیں اور جو ہم پڑھتے ہیں مستند طریقے سے، وہ سب سے پہلا تعارف آپ کا جو ہمیں ملا ہے وہ آپ کی سماجی اور انسانی خدمات کے حوالے سے ملا ہے۔
بخاری شریف کے پہلے باب میں یہ روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غار حرا میں وحی نازل ہوئی اور سب سے پہلے قرآن کی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق نازل ہوئی ہیں، حضور علیہ السلام خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی ہے، اور اس وقت جن الفاظ سے تسلی دی ہے ان الفاظ میں آپ کی جن خوبیوں کو بیان کیا تو اس میں فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں کریں گے. کیوں؟ آپ کے اندر یہ خوبی ہے انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داروں سے رشتے جوڑتے ہیں. وتحمل الکل، جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو کما نہیں سکتے ان کو کما کر کھلاتے ہیں. آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ حق کے اور خیر کے کاموں میں تعاون کرتے اور ساتھ دیتے ہیں. دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے اور میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے پہلا تعارف کروایا، اس میں وہ یہ بھی تو فرما سکتی تھی کہ آپ تو غار حرا میں جا کر کئی دن اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ تو غار حرا میں اعتکاف کرتے ہیں، آپ تو اپنے رب کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، آپ تو فلاں عبادت کرتے ہیں. لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حوالہ نہیں دیا، بلکہ جو حوالہ دیا وہ یہ دیا کہ آپ تو رشتہ داروں سے رشتہ جوڑتے ہیں، یہ بھی انسانی اور خدمت خلق کا شعبہ ہے. آپ تو جو نہیں کما سکتے ان کو کما کر دیتے ہیں، آپ تو جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ تو حق کے کاموں میں ساتھ دیتے ہیں. یہ تمام انسانی اور سماجی خدمات ہیں جن کا ذکر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. اور اہل علم فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تو اسلام ابھی شروع ہونے لگا تھا، ابھی تو اسلام کی اتنا ہی تھا کہ قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، تو انہوں نے قسم کھا کر اتنے یقین سے کیسے کہہ دیا کہ اللہ آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گا، آپ گھبرائے نہیں. یہ بات کیسے اتنے دعوے سے اور پھر قسم کھا کر فرما دی؟ تو اہل علم فرماتے ہیں اس لیے کہ ان کی زندگی ایک تجربے والی زندگی تھی، وہ ماشاءاللہ محمد خاتون تھی. تو انہوں نے اپنی زندگی کے تجربے کی روشنی میں کہا کہ جو خلق خدا کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے، اللہ کبھی اس کو بے عزت نہیں ہونے دیتا. تو اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ آپ تو یہ خدمت کے کام کرتے ہیں. یہ سب سے پہلا تعارف ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان مبارک سے ہمیں ملتا ہے. اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو انسانی خدمت کی ہیں، جو سماجی خدمت کی ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ کتنا بڑا اہم کام ہے جو آپ جو لوگ یہ کرتے ہیں. اسی لیے اس پر کہا جاتا ہے خدمت پر خدا ملتا ہے. اور شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کی بات تو آپ نے سنی ہوگی. وہ فرماتے تھے کہ پورے قرآن اور دین کا خلاصہ صرف 3 چیزیں ہیں: اللہ کو راضی کرو عبادت سے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو اطاعت اور فرما برداری سے، اور مخلوق کو راضی کرو خدمت سے. آپ پورا قرآن پڑھنے کہیں اللہ کی عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا حکم دیا جا رہا ہے، مخلوق کی خدمت کا حکم دیا جا رہا ہے. تو اللہ کی عبادت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور مخلوق کی خدمت، یہ پورا اسلام ہے، یہ پورا دین ہے. اس لیے آپ حضرات تعلیم اور تربیت کے شعبے میں آئے ہیں، یہ حضور کی بعثت کے مقاصد میں سے ہے. آپ حضرات خدمت کے شعبے میں آئے گئے، یہ حضور اکرم کا پہلا تعارف ہے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا اہم باب ہے اور اہم کام ہے. دارالعلوم دیوبند کے مفتی تھے مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ان کا نام سنا، مفتی اعظم تھے اور بڑے عظیم عالم تھے. ان کے حالات ہم نے جو سنے ہیں ان میں یہ کہ وہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اپنے معمولات سے فارغ ہو کر دارالعلوم دیوبند میں دارالافتاء میں جانے اور سبق پڑھانے کے لیے جانے سے پہلے دیوبند میں جتنی بھی چھوٹا سا وہ قصبہ تھا دیوبند، زیادہ بڑی بستی نہیں تھی، لیکن جتنی بھی وہاں بیوہ عورتیں ہوتی ان کے گھر، جن بیوہ عورتوں کا کوئی بھی نہ ہوتا، تو جن کے خامد فوت ہو گئے، اب وہ بیچاری اکیلی عورت ہے، بچے ابھی چھوٹے ہیں، تو مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ
رحمۃ اللہ علیہ ایک دن نہیں زندگی کا معمول تھا، روزانہ صبح کو سب کے دروازے کھٹکھاتے، کہتے آپ کو بازار سے جو سودا منگوانا ہے وہ مجھے بتا دو، پیسے بھی دے دو، تھیلا بھی دے دو، میں لا کر تمہیں دے دیتا ہوں۔ کوئی کہتی کہ اتنا گوشت لا دو، اتنی سبزی لا دو، اتنے پیاز لا دو، اتنا ٹماٹر لا دو، فرماتے بہت اچھا، جاتے خرید کر وہ بیوہ عورتوں کے گھروں میں پہنچاتے۔ بعض اوقات وہ کہتی بابا جی آپ تو جو میں نے کہا تھا آپ اس کے خلاف لے آئے، میں نے تو آپ کو کہا تھا قیمہ لانا آپ گوشت لے آئے، میں نے تو آپ سے کہا تھا 1 کلو لانا آپ 2 کلو لے آئے۔ کہا کوئی بات نہیں، میں تبدیل کراتا ہوں، واپس کراتا ہوں، دوبارہ لے آتا ہوں۔ تو بعض اوقات دوبارہ یہ روزانہ کی خدمت کرتے تھے دارالعلوم دیوبند کا مفتی اعظم مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ۔ تو یہ خدمت کا شعبہ بھی دین کا شعبہ ہے۔ میں ان حضرات کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے الاثر فاؤنڈیشن کے ساتھی بنے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کر اجازت چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ خیر کی چابی ہوتے ہیں، شر کا تالا ہوتے ہیں، یعنی ان کی وجہ سے خیر پھیلتی ہے اور شر اور فتنے بند ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کے الٹ ہوتے ہیں، وہ شر اور فتنے کی چابی ہوتے ہیں، خیر کا تالا ہوتے ہیں، ان کے ذریعے بھلائی اور خیر کے کام آگے نہیں بڑھتے، اور شر جو ہوتا ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے اور خیر کو تالے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا طوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، اس کو خوشخبری ہو کہ جس کو اللہ خیر کی چابی بنا دے، کی بنا دے اور شر کا تالا بنا دے۔ تو آپ کے ذریعے اگر خیر پھیلے اور نیکی پھیلے اور اچھے کام پھیلے تو یہ آپ ان لوگوں میں شامل ہو گئے جن کو حضور علیہ السلام نے مبارک دی ہے، جن کو حضور نے خوشخبری سنائی ہے۔ تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس الاثر فاؤنڈیشن کو ترقی عطا فرمائے، اور خاص طور پر علماء جس کام میں ہوتے ہیں تو وہ عربی کا ایک مقولہ ہے اذا قام العالم قام العالم، جب ایک عالم کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ عالم نہیں کھڑا ہوتا، پورا عالم اور جہان کھڑا ہو جاتا ہے۔ اذا نام العالم نام العالم، اور جب کوئی عالم مولوی سو جاتا ہے تو عالم سو جاتا ہے، اس لیے کہا گیا اذا مات العالم مات العالم، جب ایک عالم فوت ہوتا ہے تو گویا ایک جہان فوت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ الاثر فاؤنڈیشن کو اپنے مقاصد حسنہ میں کامیاب فرمائے، ترقیات سے نوازے، قبولیتوں سے نوازے۔ میں ایک دفعہ پھر حضرت مولانا فضل سبحان صاحب کو اس عظیم الشان کام پر دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، وفاق المدارس کی طرف سے تعاون کی پیشکش کرتا ہوں، اور اپنی ذاتی طور پر بھی الخیر المدارس کی طرف سے بھی تعاون کی پیشکش کرتا ہوں۔ الخیر خدمت فاؤنڈیشن کے نام سے ہم نے بھی اس میدان میں کام شروع کیا، اس کے لیے بھی ہم آپس میں مشترک طور پر انشاءاللہ مشاورت کر کے کاموں کی تقسیم کر لیں گے اور ایک دوسرے سے تعاون کریں گے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اور آپ سب حضرات کو جو مولانا کے رفقا ہیں، فاؤنڈیشن کے ساتھی ہیں، میں ان سب کو الحمدللہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس ہمارے عزیز نے جن کو آج میں نے پہلی مرتبہ سنا، بہت باصلاحیت ہے، اور میرے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا یہ ان کا حسن ظن ہے، آپ کسی دھوکے میں نہ آئیے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کے حسن ظن کو حقیقت بنا دے۔ جہاں تک مجھے ستارہ امتیاز جو اس سال 23 مارچ کو ریاست پاکستان کی طرف سے دیا گیا، یہ اعزاز صرف میرا اعزاز نہیں ہے بلکہ یہ تمام مدارس کا اعزاز ہے، یہ تمام علماء کا اعزاز ہے، یہ تمام اہل دین کا اعزاز ہے۔ یہ اصل اعزاز مجھے جو ملا ہے یہ اکابر اور دوستوں کی تعاون اور دعاؤں کی برکت سے ملا ہے۔ اور میں اس پر ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں کہ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم لکھنؤ تشریف لے گئے۔ لکھنؤ کے لوگ صاحب زبان ہیں، حضرت کی ملاقات زیارت کے لیے شاگرد فضلاء دور دور سے آئے، کمرہ بھرا ہوا تھا، ایک نواب صاحب بھی آئے اور وہ بھی حضرت قاری طیب صاحب کی ملاقات اور زیارت کے لیے آئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچنا بہت مشکل ہے، لوگ بہت زیادہ جمع ہیں، تو دروازے پر کھڑے ہو کر کہا جہاں شہد ہوتا ہے وہاں مکھیاں جمع ہو ہی جاتی ہیں۔ گویا انہوں نے حضرت قاری صاحب کو شہد سے تشبیہ دی اور لوگوں کو مکھیوں سے۔ قاری صاحب کے کان میں جملہ پڑ گیا اور قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت
شامل ہوئی تھی، فوراً اپنا سر اٹھایا اور فرمایا نواب صاحب شہد کو بھی تو مکھیاں ہی بناتی ہیں، شہد بھی خود نہیں بنتا، شہد کو بھی مکھیاں ہی بناتی ہیں۔ گویا فرمایا میں جو کچھ ہوں ان کی دعاؤں کی برکت سے ہوں۔ تو آج ہم جو کچھ ہیں اپنے طلباء، اپنے اساتذہ، اپنے اکابر، اپنے علماء اور اپنے دوستوں کی برکت سے ہوں۔ اللہ انسان کو جو مقام بھی دے وہ اس کو اپنا کمال نہیں اللہ کا فضل سمجھے، اور اس کے بعد اپنے بزرگوں، والدین اور بھائیوں اور دوستوں کی دعاؤں کا نتیجہ سمجھے۔ وما علینا الا البلاغ۔